جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت و غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جہاد کا علم بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کی تھی، انہیں کس حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی، اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دین اسلام میں بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیک ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں، انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی، وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا۔ اس لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے، امام حسین کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے، انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ فرمایا مسلم بن عقیل نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علل اعلان انہیں گرفتار کروں۔
میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدان تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں تو تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے بدن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی۔ تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس وقت میں جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے، تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے فوراً خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر نافذ کر دیا۔